شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی خوفناک کہانیاں آپ لوگ سنتے رہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ دنوں سے میری کہانیوں کی روٹین جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہی۔ اپلوڈ جو میں کہانیاں کرتی ہوں وہ میں بہت زیادہ لیٹ کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کہانی سننے میں اور کہانی کو حاصل کرنے میں یعنی اس کا نوٹیفیکیشن آنے میں آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہوں گی۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پر انٹرنیٹ کا کچھ ایشو چل رہا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی سٹوریز اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں یہاں پر، لیکن پھر بھی میں آج یہ سٹوری آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں میری کہانیوں کو سن کر اور میری کہانیوں کو لائکس دے کر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی خوفناک کہانیاں لے کر آتی رہوں اور کچھ دنوں میں یہ انٹرنیٹ ایشو بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو میں پہلے کی طرح ڈیلی روٹین کے حساب سے آپ لوگوں کے لیے کہانیاں ضرور اپلوڈ کیا کروں گی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میری ایک دوست نے، اور میری دوست بتاتی ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ان کی کزن کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے، ایک سچا خوفناک واقعہ ہے جو ان کے ساتھ ابھی تک پیش آ رہا ہے، اور وہ اس چیز سے لڑ رہی ہیں، اس چیز میں مبتلا ہیں اور اپنی مشکلات میں وہ اپنی مشکلات سے جونج رہی ہیں، ان سے لڑ رہی ہیں اور وہ بہت زیادہ بیمار بھی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں میری دوست کہ ان کی جو کزن ہے ان کی شادی ابھی نئی کچھ ہی مہینے پہلے ہوئی ہے، اور ان کی شادی خاندان میں ہی ان کے کزن کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی وہ ان کی بھابھی بھی لگتی ہیں اور وہ ان کی کزن بھی لگتی ہیں میری دوست کی۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ جو میری کزن ہے جن کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے، انہیں بہت زیادہ شوق ہے خوشبو لگانے کا، عطر لگانے کا اور پرفیومز وغیرہ لگانے کا، اور ہم سبھی لوگوں کو ان کی عادت بھی تھوڑی سی عجیب لگتی تھی کیونکہ لڑکیاں اتنی زیادہ خوشبو نہیں لگاتی ہیں، لیکن ان کو بہت زیادہ شوق ہے خوشبو لگانے کا۔ وہ بار بار اپنے کپڑوں پر اور بار بار اپنے آئینے کے سامنے جا کر پرفیوم لگاتی ہیں اور بہت زیادہ انہیں خوشبو پسند ہے۔ ایسے ہی وہ خوشبو لگا کر ایک دن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں باہر گئیں، آؤٹنگ کے لیے، گھومنے کے لیے گئیں، اور جیسے ہی وہ واپس آئیں تو کچھ دنوں کے بعد 2-3 دن بعد انہوں نے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں، ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ یہ کہنا شروع ہو گئی کہ مجھے ایک عورت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ جو بھی چیز ہے وہ برقعے میں ہے، اور وہ برقعے میں مجھے نظر آتی ہے اور وہ میرے بالکل قریب آ جاتی ہے اور وہ میرا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب ہم لوگوں نے ان کی یہ بات سنی تو ہمیں بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ ہمیں لگا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے انسان ایسی بہکی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے انہیں کہا کہ شاید آپ کا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ سے اگلے دن یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ عورت مجھے نظر آ رہی ہے، وہ برقعے والی جو بھی مخلوق ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے اور وہ میرے پاس آ کر میرا گلا دباتی ہے۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کے گلا دبانے سے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ مجھے مار دے گی۔ جب انہوں نے ہمیں دوبارہ یہ بات بتائی تو اچانک سے ہماری نظر جو تھی ان کے گلے پر پڑی، ان کی گردن پر، تو ان کی گردن پر باقاعدہ انگلیوں کے نشان تھے، ہاتھوں کے نشان تھے ان کی گردن پر، جس طرح لگ رہا تھا کہ ان کا کسی نے گلا دبایا ہے، انہیں کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی تب ہم لوگوں کو جا کر یقین آیا کہ یہ سچ بول رہی ہیں۔ اچانک سے ان کی آواز چینج ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہیں اور ان کی آواز چینج ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ اتنا ہنسمکھ لڑکی ہیں، اتنا بول چال کرنے والی لڑکی ہیں، لیکن اب وہ بالکل خاموش ہو چکی ہیں، بالکل بولنا انہوں نے بند کر دیا ہے، ہم سے وہ بات نہیں کرتی۔ ہم لوگ ان کے پاس بیٹھ کر اگر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہیں یا ہمیں بھیج دیتی ہیں کہ مجھے آپ لوگوں کی باتیں کرنے سے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے اور مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے۔
تو ہم لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ انہیں زیادہ اور ٹینشن نہ ہو، انہیں تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے، اور وہ بہت زیادہ ڈرنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ جو برقعے والی عورت ہے وہ انہیں مسلسل نظر آتی ہے، اور وہ جو بھی عورت ہے وہ ان کا گلا دباتی ہے، انہیں مارنے کی کوشش کرتی ہے، ان پہ حملہ کرتی ہے، اور وہ اس چیز سے بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں۔ ان کے علاج کے لیے ہم لوگوں نے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا، بہت لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ کسی ایسے عامر صاحب کا پتہ بتا دیں جو ان جنات کے بارے میں علم رکھتے ہوں، وہ ان کا علاج کرتے ہوں، ایسے لوگوں کا جن پر جنات نے اپنا سایہ کر لیا ہو۔ تو وہ جو بھی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے کسی انسان کے بارے میں نہیں معلوم، کسی عامر صاحب کے بارے میں نہیں معلوم جو آپ لوگوں کی مدد کر سکیں، اس کا علاج کر سکیں۔ اور ہم لوگوں کو یہ بات بھی بالکل پتہ نہیں ہے کہ ان پر، یعنی میری آپی پر، میری کزن پر، وہ جو بھی جنات ہیں، جو بھی سایہ ہے، وہ انہیں کہیں سے ان پر خود آیا ہے، جو بھی وہ مخلوق ہے وہ ان پر خود اس نے اپنا سایہ کیا ہے، یا ان کے اوپر کسی نے بھیجا ہے۔ کیونکہ کافی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کی نئی شادی ہوئی ہے، کچھ رشتہ دار یا کچھ جاننے والے بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس چیز کا حسد ہوتا ہے کہ رشتے کے معاملے میں کہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا، کہیں اور شادی کر دی، جس حسد میں آ کر وہ لوگ جادو کروا دیتے ہیں لڑکی پر یا لڑکے پر یا ان کی فیملی پر، اس طرح سے جنات بھجوا دیتے ہیں، ایسی مخلوقات کو مسلط کروا دیتے ہیں ان کے اوپر۔ ہمیں یہ چیز بھی لگتی ہے کہ شاید ان کے اوپر کوئی جادو کروایا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خوشبو لگاتی ہیں، اور خوشبو لگا کر یہ باہر آؤٹنگ کے لیے بھی جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ باہر کہیں سے ان کے اوپر کسی مخلوق کی، کسی نادیدہ مخلوق کی، اندیکھے وجود کی نظر پڑ گئی ہو، جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو چکا ہے۔ ابھی بھی ان کا ویسے ہی حال ہے، تھوڑی سی وہ بہتر ہوئی ہیں۔ اور ہم لوگوں نے ایک انسان سے، یعنی ہمارا ایک جاننے والا تھا جن سے ہم نے بات کی، ان کی بھی فیملی ممبر میں سے کسی ایک کو اسی طرح سے مسئلہ تھا، اور انہوں نے ایک عامر صاحب کو بلا کر علاج کروایا تھا، اور وہ ٹھیک بھی ہو گیا تھا وہ شخص جس کا علاج ہوا تھا۔ تو ہم نے اس انسان سے رابطہ کیا، ہم نے ان سے کہا کہ ہماری کزن کی، ہماری بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ مہربانی کر کے ہمیں ان کا نمبر دے دیں عامر صاحب کا، یا آپ ہماری ملاقات کروا دیں ان سے تاکہ ہم بھی ان کا علاج کروا سکیں۔ لیکن وہ شخص جو ہے وہ ہماری بات کو سنی انسنی کر رہا ہے، اور وہ ہمیں بالکل بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ اس چیز سے نہ ان کا کوئی نقصان ہے، اور ان کا فائدہ تو یہی ہے کہ انہیں ثواب ملے گا، انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ وہ کسی کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ مدد کرنا نہیں چاہتے، نہ جانے کیوں، ہم لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ۔ لیکن جو میری کزن ہے ان کے ساتھ یہ سارے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور میں پہلے ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں سوچتی تھی، اور مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں زیادہ تر اب لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات نہیں ہوتے، لیکن اب جب میری نظروں کے سامنے میری کزن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ واقعات ابھی بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میری کزن کی آواز اچانک سے بہت زیادہ بدل جاتی ہے، بہت زیادہ ایسے لگتا ہے اس کی آواز میں بہت سے لوگوں کی آوازیں شامل ہو چکی ہیں، اور بہت سے لوگ اس کی آواز میں بول رہے ہیں، اس کے اندر بول رہے ہیں، ہمیں بہت زیادہ خوف آتا ہے اس سے۔ اور اب تھوڑا سا فرق یہ پڑا ہے کہ وہ جو برقعے والی عورت ہے، پہلے تو وہ آ کر میری کزن کا گلا دباتی تھی، اس پر حملہ کرتی تھی، اسے بہت قریب سے نظر آیا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ برقعے والی عورت جو ہے، وہ جو بھی مخلوق ہے، وہ اسے بہت دور کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی اپنے سے فاصلے پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، وہ اس کے قریب نہیں آتی ہے۔ اور ابھی بھی اس کے ساتھ یہ واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں، اور آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ دعا کیجئے گا کہ میری جو کزن ہے ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ وہ بالکل صحت یاب ہو جائیں، یہ جو جنات کا سایہ ان کے اوپر ہو چکا ہے، مخلوقات کا سایہ ان کے اوپر سے ہٹ جائے، اور وہ اپنی زندگی میں پھر سے خوشحال اپنی زندگی گزاریں۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے میری بھی کہ اس لڑکی کے لیے، ان کی کزن کے لیے آپ سبھی لوگ دعا کریں کہ یہ صحت یاب ہو جائیں، اور ان کی جو بھی پریشانیاں اور مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو شیئر کی میری دوست نے میرے ساتھ، اپنی کزن کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا،
آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی پر، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔